آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 118 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ وعلى الثلاثة، اور مہربان ہوا اللہ ان تینوں پر، الذین جو خلفوا چھوڑ دیے گئے تھے حکم الہی کے انتظار میں۔ خلفوا کا لفظی معنی اگرچہ پیچھے چھوڑے گئے ہیں مگر یہاں مراد یہ ہے کہ جن کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا۔ اسی بات کا تذکرہ اس سے پہلے آیت نمبر 107 وآخرون مرجون لامر اللہ میں گزرا ہے۔ وعلی الثلاثة کا عطف علی النبی پر ہے، یعنی انصار و مہاجرین پر مہربان ہونے اور انہیں معاف کرنے میں وہ 3 شخص بھی داخل ہوئے جن پر 50 دن میں ایسی حالت گزری کہ موت سے بھی بدتر۔ یہ وہ وقت تھا جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 3 جملوں میں کھینچا ہے کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور خود ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جل شانہ سے پناہ کی کوئی جگہ اس کی جناب کے سوا نہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ضاقت تنگ ہو گئی علیہم الارض ان پر زمین، بما رحبت باوجود فراخی کے، وضاقت اور تنگ ہو گئیں علیہم ان پر، انفسہم ان کی جانیں، وظنوا اور یقین کر لیا انہوں نے، اللہ یہ کہ نہیں ملجا کوئی جائے پناہ، من اللہ اللہ کی ناراضی سے، الا مگر الیہ اسی کی طرف، ثم تاب پھر مہربان ہوا اللہ علیہم ان پر، لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کر لیں، ان اللہ بے شک اللہ والتواب وہی ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ اس آیت کریمہ میں پیچھے رہ جانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ واقعہ 3 صحابہ کرام حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیعہ کا ہے، جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں مسلسل 50 دن تک سوشل بائیکاٹ کی سزا دی تھی۔ بخاری شریف کی تفسیری روایت میں خود حضرت کعب بن مالک نے واقعہ بیان فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک ایسے موقع پر پیش آیا جب فصلیں پک چکی تھیں، گرمی کا موسم تھا اور سفر لمبا تھا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ کسی غزوہ پر جاتے ہوئے اپنے ہدف کا اعلان نہیں فرماتے تھے تاکہ دشمن کو کسی ذریعے سے خبر نہ ہو جائے، مگر تبوک کا سفر چونکہ رومیوں سے جنگ کے لیے تھا جس کے لیے شام کی سرحد تبوک تک جانا تھا، 1 ماہ کا سفر تھا اور واپسی پر بھی 1 ماہ لگنا تھا، جبکہ وہاں کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں تھا، اس لیے کہ قیصر روم خود 1 لاکھ فوج لے کر شام میں پہنچ چکا تھا اور مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہا تھا، مگر جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حملے کا موقع دینے کی بجائے خود وہاں جا کر سرحد پر اس سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ مقابلہ بڑی طاقت سے تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عام طرز سے ہٹ کر
اس غزوہ کا اعلان فرما دیا اور واضح طور پر بتا دیا کہ رومیوں کے مقابلے میں جانا ہے تاکہ سب لوگ پوری طرح تیار ہو جائیں۔ حکم یہ تھا کہ جو بھی لڑنے کے قابل ہے وہ ساتھ چلے۔ کعب بن مالک کا کہنا ہے کہ میں پوری طرح تیار تھا، 2 سواریاں بھی خرید رکھی تھیں اور ویسے بھی ٹھیک حال میں تھا، لیکن روانگی کے موقع پر مجھ سے سستی ہو گئی کہ آج تیاری کرتا ہوں، کل سامان خریدوں گا، اور اسی آج کل میں جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم روانہ ہو گئے۔ میں پھر بھی مطمئن تھا کہ اچھی سواری رکھتا ہوں، 1-2 روز بعد بھی روانہ ہوا تو قافلے سے جا ملوں گا، مگر سستی بدستور چلتی رہی، حتیٰ کہ کئی روز گزر گئے اور میں نے یہ اندازہ کر لیا کہ اب نہیں پہنچ سکوں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی روانگی کے بعد مدینہ منورہ یا معذور لوگ رہ گئے تھے، یا ایسے لوگ جنہیں ہم منافقین شمار کرتے تھے۔ مجھے اپنے آپ کو ان کے درمیان دیکھ کر شرمندگی سی ہوتی تھی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ دوران سفر ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ کعب نے کیا کیا۔ ایک شخص نے کہا کہ اس کے مزاج کی نزاکت اور نخرے نے روک لیا ہے۔ حضرت جابر بھی موجود تھے، انہوں نے ٹوک دیا کہ وہ مخلص صحابی ہیں، ان کے بارے میں ایسی بات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی خبریں مل رہی تھیں، مجھے فکر لاحق تھی کہ آپ کے سامنے کیا عذر پیش کروں گا۔ ایسے میں تقریباً 3 ماہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، جبکہ میں نے 1 روز پہلے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کوئی بہانہ نہیں تراشوں گا اور صاف صاف اصل بات عرض کر دوں گا، اس پر جو فیصلہ ہوگا وہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد گھر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر مسجد میں بیٹھے تو لوگوں نے آنا شروع کر دیا، جو مختلف قسم کے عذر بہانے کر کے اس غزوہ میں اپنی غیر حاضری پر معذرت کرتے رہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبول فرما لیتے۔ یہ کم و بیش 80 افراد تھے جنہیں ہمارے ہاں عام طور پر منافقین میں شمار کیا جاتا تھا۔ میں بھی حاضر ہوا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم غضب آلود تبسم کے ساتھ میرے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ میں ان کے ساتھ سفر پر کیوں نہیں گیا، جبکہ میری تیاری بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں بھی بغیر کوئی معقول بہانہ پیش کر کے وقتی طور پر آپ کو مطمئن کر سکتا ہوں، لیکن اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کل وہی کے ذریعے آپ کو اصل صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے گا تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اس لیے سچ سچ عرض کرتا ہوں کہ میرا کوئی عذر نہیں تھا اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بس آج کل کرتے کرتے سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، تم نے چونکہ سچ بولا ہے اس لیے تم اپنے بارے میں فیصلے کا انتظار کرو، اور عام مسلمانوں کو حکم دیا کہ تا حکم ثانی ان کے ساتھ بول چال لین دین بند رکھو۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے مدینہ منورہ کی سرزمین میرے لیے تنگ ہو گئی، نہ کوئی مجھ سے بات کرتا تھا، نہ سلام کہتا ہے، نہ سلام کا جواب دیتا ہے، اور نہ ہی میری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مجھے مدینہ منورہ کے در و دیوار اجنبی لگ رہے تھے اور میں اپنے شہر میں جانا مسافر ہو کر رہ گیا تھا۔ چند ہی روز میں میرا سانس گھٹنے لگا۔ میری پریشانی کی 2 بڑی وجہ تھیں، ایک یہ کہ اس دوران میرا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ نہیں پڑھیں گے، اور اگر خدا نخواستہ اس کیفیت میں خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل بسے تو میری باقی ساری زندگی سوشل بائیکاٹ کے ماحول میں گزرے گی۔ اور جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھ 2 اور بدری صحابی حضرت حلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیع بھی اسی صورتحال سے 2-4 ہیں تو پریشانی کچھ کم ہوئی کہ میں اس سزا میں اکیلا نہیں ہوں۔ وہ دونوں کمزور اور بوڑھے تھے، اس لیے گھروں میں بیٹھ گئے، جبکہ میں نسبتاً جوان اور صحت مند تھا، اس لیے مسجد نبوی میں نمازوں میں حاضری اور بازار میں آنے جانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک روز میں بازار میں جا رہا تھا تو دیکھا کہ شام سے آنے والا ایک قبطی تاجر
آواز دے رہا تھا کہ کوئی مجھے کعب بن مالک کا گھر بتائے گا۔ بازار سے گزرنے والے کسی شخص نے اشارے سے میرے بارے میں بتایا کہ وہ جا رہا ہے۔ وہ قبطی آ کر مجھ سے ملا اور ایک خط پیش کیا جو غسان کے بادشاہ کی طرف سے تھا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے سردار کی طرف سے ذلت اور توہین کا سامنا کر رہے ہو، حالانکہ تم محترم شخصیت ہو اور ایسے سلوک کے مستحق نہیں ہو۔ اس لیے میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں سیاسی پناہ دیں گے اور عزت اکرام کا معاملہ کریں گے۔ میں نے خط پڑھ کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ کیا یہ امتحان ابھی باقی رہ گیا تھا؟ میں اس قبطی کے ساتھ لے کر اپنے محلے کے ایک تنور پر گیا جس میں آگ جل رہی تھی۔ میں نے وہ خط جلتی ہوئی آگ میں پھینک کر اس قبطی سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دینا کہ یہ اس کے خط کا جواب ہے۔ ہم مسلسل 40 روز تک اسی کیفیت میں رہے کہ ایک روز جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ یا ہلال بن امیہ کی بیوی نے یہ کہہ کر گھر میں رہنے کی اجازت لے لی کہ یا رسول اللہ، اس کا تو روٹی پکانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے یہ فرما کر اجازت دے دی کہ ضروری کاموں کے لیے تم گھر میں رہ سکتی ہو، لیکن تم ایک دوسرے کے قریب نہیں جاؤ گے۔ مجھے مشورہ دیا گیا کہ اس قسم کی اجازت میں بھی حاصل کر لوں، مگر میں نے کہا کہ میں جوان آدمی ہوں، نبھا نہیں سکوں گا۔ اس لیے میں نے بیوی سے کہا کہ تم میکے میں چلی جاؤ اور کوئی فیصلہ ہونے تک وہیں رہو۔ اس دوران میں مسجد نبوی میں جاتا رہا، نماز میں شریک ہوتا تھا اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مجلس میں بیٹھتا تھا۔ حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرتا اور منہ دوسری طرف کر کے کھنکھی سے دیکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دیا ہے، مگر ادھر مکمل خاموشی رہتی تھی۔ یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کو کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے اور ان کی کسی سے شناسائی ہی نہیں ہے۔ اس حال پر انہیں 50 روز گزر گئے، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور انہیں کوئی ایسی جگہ نہ مل سکی جہاں ایک لمحے کے لیے انہیں قرار ہوتا۔ ہر وقت پریشانی اور رنج و غم، بے چینی، اس طرح میں مبتلا تھے۔ وہ رنج و غم کی شدت وجہ سے اپنی جانوں سے تنگ آ گئے تھے۔ نہ کوئی انیس تھا جس سے بات کریں، نہ کوئی غم خار تھا جسے حال دل سنائیں۔ وحشت تنہائی ہے، شب و روز کی گریہ زاری۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ عز و جل کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا، ان کی توبہ قبول فرما لی تاکہ آئندہ توبہ کرنے والے ہی رہیں۔ ہمارے ساتھ مدینہ منورہ کے لوگوں کے سوشل بائیکاٹ پر 50 راتیں گزر چکی تھیں اور ہماری پریشانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا کہ ایک روز فجر کی نماز کے پڑھ کر فارغ ہوا تو مجھے گھر کے سامنے کے پارسلہ سے آواز سنائی دی کہ اے کعب، خوش ہو جاؤ۔ میں سمجھ گیا کہ ہماری معافی کا اعلان آ گیا ہے۔ ہوا یوں کہ رات کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہماری معافی کا فیصلہ سورۃ توبہ کی آیت کریمہ کے ذریعے صادر فرما دیا تھا۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد جب مسجد نبوی میں اس کا اعلان کیا تو حضرات مجھے اس کی خبر دینے کے لیے دوڑ پڑے، اور ان میں مجھے یہ خبر پہلے دینے میں مقابلہ ہو گیا، اور ایک گھوڑے پر سوار ہو کر پہاڑی راستوں سے گزرتے ہوئے میری طرف تیزی سے آ رہا تھا، جبکہ دوسرا پیدل ہی دوڑ پڑا اور درمیانی راستوں سے ہوتے ہوئے میرے گھر کے بالکل قریب جبل صلہ تک پہنچ گیا۔ یہ سب حمزہ اسلمی تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ گھڑ سوار ان سے پہلے کعب کے گھر پہنچ جائے گا تو انہوں نے اسی پہاڑ سے میرے گھر کی طرف رخ کر کے میرے لیے خوشخبری کی آواز لگا دی، جو مجھے فوراً پہنچ گئی، اور وہ گھڑ سوار پر سبقت لے گئے۔ میں دیوانہ وار گھر سے نکلا، اپنے کپڑے خوشخبری دینے والے کو انعام کے طور پر دیے اور خود پڑوسی سے مانگ کر کپڑے پہنے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں پہنچا تو وہ صحابہ کرام کے جرمٹ میں انتہائی خوشی کے عالم میں تشریف فرما تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مجھے آزمائش میں سرخرو ہونے پر مبارکباد دی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے سچ بولنے کی وجہ سے یہ اعزاز ملا ہے، اس لیے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اور آج میں اعلان کرتا ہوں کہ اس خوشی میں میرا سارا مال
اور جائیداد اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ سارا نہیں، اپنے لیے بھی کچھ روک لو۔ میں نے عرض کیا ٹھیک ہے، خیبر میں ملنے والا باغ میں اپنے لیے روک لیتا ہوں، اس کے سوا باقی میرا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اس عہد کریمہ میں ان ایام کی کیفیت کا بیان ہے جس سے سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے انہیں گزرنا پڑا، یعنی 50 دن کے بعد اللہ نے ان کی آزاری اور توبہ قبول فرمائی۔ یا اللہ کریم، ہمیں ہر حال میں ہم کو اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم، اپنی شان تواب الرحیمی سے ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما اور ہر حال میں اپنا کرم توجہ پر مبذول فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔